اب میں عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء کرناٹکا بنگلور سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور والا بلا کسی تمہید و تاخیر کے تشریف لائیں اور چند دعائیہ کلمات محضور فرما کر دعا فرمائیں۔ حضرت کی شان میں سماعت فرمائیں کہ دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے۔ جاگیر دعا کیجئے جا کر کے، دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز بھرا پیر چاہیے۔ دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز بھرا پیر چاہیے، اور روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، روزے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، پاگل ہوں میرے پاؤں میں زنجیر چاہیے۔ آئیے حضرات، آئے سحرگاہی کے اس پرنور بارونق ماحول میں حضرت صدر اور آپ اور دعا اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔ حضور والا سے التماس ہے کہ حضور والا اپنے خیرات کا اظہار فرماتے ہوئے دعا فرمائے۔ دارالعلوم فرید المختار اس کے محترم حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان کے ادارے سے 3 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج ان کے سروں پر دستار اعزاز باندھا گیا، اور آپ حضرات کو یہ بتایا گیا کہ یہ ادارہ جو یہاں قائم ہے، یہاں کام ہو رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، بچوں کو قابل بنایا جا رہا ہے، حافظ بنایا جا رہا ہے، بچوں کی عمروں کو، زندگیوں کو ضائع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ان 3 بچوں کو پیش کر کے ادارے نے آپ سب کو یہ بات بتلائی، اس پر ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے، محترم صاحب بھی اور یہاں کے اساتذہ بھی، اور اس پورے علاقے کے مسلمان بھائی بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان سب کے تعاون سے ادارہ یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ گزارش ہے، یہ دراصل مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، ان قلعوں سے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ جو 3 بیٹھے ہیں یہ سپاہی ہیں اسلام کے، آگے چل کر آپ کے مذہب پر، آپ کے دین پر، آپ کے کلام پر، آپ کے نبی پر، آپ کے نبی کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے گا، زبان کھولے گا، تو یہ سپاہی جو ابھی بن رہے ہیں یہ میدان میں آئیں گے اور اس اٹھنے والی انگلی کا رخ موڑیں گے، اور اٹھنے والی نگاہ کو اس کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیں گے۔ دین کی حفاظت کرنے والے یہ سپاہی ان مدارس میں تیار کیے جاتے ہیں۔ بعض پاگل لوگ بھی اس ملک میں ہیں، اور پاگلوں کو کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے تو کوئی پاگل کہتا ہے بھئی یہ مسلمانوں کا جو کلام ہے، قرآن ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں 26 آیتیں ہیں، 20 پر 6 آیتیں ہیں، وہ نکال دے تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو وہ پاگل کو جب دورہ پڑتا ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے، اس پاگل کو جواب دینے والے یہی سپاہی ہوا کرتے ہیں۔
تو اور یہ جواب پوری ملت کی طرف سے دیتے ہیں جی، سب لوگ تو نہیں دیا کرتے، تو پوری ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے قابل ان کو بناتا ہے ادارہ، اور ادارے کو چلانا ہے آپ کو۔ اے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ہم شور شرابے میں تقریر کے عادی نہیں ہیں، رات کے 1 بجے تقریر کے عادی نہیں ہیں۔ یہ تو مفتی دلشاد صاحب کی محبت میں آ گئے اور اتنی دیر تک بیٹھ گئے، کسی اور جلسے میں ہوتے تو شاید ہم کبھی کے چلے بھی گئے ہوتے۔ اور تقریر ہمیں کرنا بھی نہیں ہے، دین کی بات پہنچانا ہے، اس کے لیے وقت سازگار ہونا چاہیے، ہمیں بھی بشاشت ہونی چاہیے، سننے والوں کو بھی شوق ہونا چاہیے۔ بار بار آپ کو جگایا جا رہا ہے، جاگو، قریب میں آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، زبردستی دین کی بات سنانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ شوق ہو تو سنایا جائے۔ اور 1 بجے رات میں ہماری حالت کیا ہے؟ وہ گنے کا رس نکالنے کے لیے مشین میں 7ویں 8ویں مرتبہ گنے کو دیا جائے تو 7ویں 8ویں مرتبہ جو گنا دوسری طرف سے نکلتا ہے تو وہ پھسپھسا ہوتا ہے، اس کی پوری جان نکل گئی ہوتی ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے اس کو۔ بہرحال مبارکباد پیش کرنا تھا تو ہم بیٹھ گئے، اور اسی لیے بیٹھے تھے کہ یہ جو ادارے چلاتے ہیں نا، اب یہاں جیسے یہ مفتی دلشاد صاحب چلا رہے، یہ ادارے چلانا یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ چبائے نہیں جاتے لوہے کے چنے، وہ کچے چنے ہی نہیں چبائے جاتے، لوہے کے کیسے چبائے جائیں گے؟ شیرنی سے دودھ نتھارنے کے برابر ہے مدرسہ چلانا۔ آپ حضرات کو دور سے بہت اچھا لگتا ہے، وہ حضرت مدرسہ چلا رہے، ٹھاٹ باٹ ہے، مزے میں ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ تو قبر کے اندر کیا ہوتا ہے مردے کو معلوم ہے، مردے کو پتا ہے قبر کے اندر کیا ہوتا ہے جی۔ وہ دفن کر کے لوگ آ گئے، وہ آ کر کے بریانی چل رہی ہے جی، دفن کر کے آئے بریانی چل رہی ہے، تو اندر کیا ہو رہا ہے پتا نہیں۔ ویسے ہی ادارہ چلانا بڑا مشکل ہے۔ ادارہ چلانے والوں کو حوصلہ دینا اور ان کی ہمت بڑھانا، دھاڑ بندھانا، ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کام کرو، مایوس مت ہو، ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں، یہ بتانا ہے۔ اس لیے ہم اتنی دور سے آئے بھی اور دیر تک بیٹھے بھی رہے، صرف ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے۔ آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ جو کمرے ہیں، ان کمروں میں کہیں فلورنگ نہیں ہے، کہیں پلاسٹنگ نہیں ہے، کہیں وائرنگ نہیں ہے، اور ضرورت کے بقدر استنجا خانے نہیں ہے۔ طلبہ کیسے رہے، کیسے پڑھیں گے بچے، کتنی قربانی دیں گے، یہ کون کریں گے یہ کام جی؟ یہ 3 حافظ بچوں کو تیار کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے پتہ ہے؟ اب یہ 3 بچے جب تک اللہ ان کو رکھے گا، یہ اس کلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے۔ یوں ان کے بعد یہ کچھ لوگوں کو تیار کریں گے، اس طریق پر اس کلام کی حفاظت قیامت تک ہونی ہے۔ تو ادارے کی ضروریات کا خیال رکھنا علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور پڑھانے والوں کی، محتمین کی خیر خبر لینا اور ان کو ہمت دینا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے، یہ ادارے نہیں ہوں گے ہمارے بچوں کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ آج اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں وہ مندروں میں جا کے پھیرے لے کے نکاح کر رہے، تاڑی باندھ کے نکاح کر رہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ ان کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟
بہت بڑی تعداد میں، ان کے ایمان کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ان اداروں کے ذریعے یہاں قوم کا ہر بچہ آئے گا، بچپن میں اس کا ایمان مضبوط فولاد کی طرح بنا دیں گے، وہ جب بڑا ہوگا کہیں بھی جائے گا اس کے ایمان کو کوئی لوٹ نہیں سکے گا، چھین نہیں سکے گا، چھیننے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ادارے نہیں رہیں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان کیسے رہے؟ یہ حافظ نہیں بنیں گے تو رمضان میں تراویح میں کون قرآن سنائے؟ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، اس میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور پورے 30 دنوں میں پورا قرآن تراویح میں مکمل کرنا ہے۔ کون کریں گے بھائی؟ یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ تو ادارہ پڑھنے والوں کو تیار کرے گا تو آپ سب لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنیں گے۔ یہ تیار نہیں ہوں گے تو پھر تراویح میں قرآن کون پڑھے گا؟ موقع نہیں ہے نا ہمارے پاس، ورنہ ہم سناتے آپ کو کہ جو ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دنوں روزانہ ایک پارہ جیل میں کالے پانی میں روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے۔ حافظ نہیں تھے، چاند نظر آ گیا تھا، تراویح پڑھنا تھا، استاد کو بڑی پریشانی تھی، تو شاگرد روز صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور عشاء کے بعد تراویح میں وہ پارہ پڑھاتے تھے۔ 30 دنوں میں 30 پارے یاد کیے، پورے رمضان میں حافظ بھی بنے، تراویح بھی عالمین۔ دو درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ، یہ بہت بڑا مجمع، اندر بھی باہر بھی سڑک پر بھی بہت بڑا مجمع، تیرے کلام کی محبت میں ہاں اپنے نیند کی قربانی دے کر سردی کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ اے اللہ، ان سب کی اس قربانی کو قبول فرما اور اس قربانی کے نتیجے میں ان کی دنیا و آخرت دونوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، دنیا کی ضرورتوں کو بھی حلال طریقے پر پورا فرما اور آخرت میں بھرپور کامیابی سے ان سب کو سرفراز فرما۔ ان سب کے گھروں میں برکتوں کو نازل فرما، ان سب کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں خاندانوں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ، ان میں جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت کا ماحول پیدا فرما۔ ہمارے بچوں اور بچیوں میں دین کو زندہ فرما، ہمیں مدارس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے خدمت کرنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کی اور پورے ملک میں جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اے اللہ، دعوت و تبلیغ ہے، جتنے ہمارے اولیاء کی مزارات ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی ضروریات کو غیب سے مہیا فرما۔ اے اللہ، جو کام رکے ہوئے ہیں ان کاموں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، تمام نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين